لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون السابقون أولئك المقربون صدق اللہ العظیم. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا. وہ شہید بلا شاہ گل و قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. محبت کے ساتھ پورا مجمع باوز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے، بغیر کسی جھجک کے پڑھیے. بڑی اللہم صلی اللہ بعد ہم درود لائق تعظیم، لائق تکریم میرے امامی کی زینت و رونق معزز علماء اہل سنت، معزز حفاظ و قراء، تشریف فرما سامعین اور پردہ نشین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ بہت ماشاءاللہ خوبصورت آپ کا مجمع ہے اور بہت اچھے لوگ ہیں. آپ اس وجہ سے اچھے ہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے حبیب کی بیٹے کی محفل میں بیٹھنے کی توفیق دی ہے. یعنی آپ کو حسین ابن علی نے اپنی محفل میں بلایا ہے. بن بلائے امام حسین کی محفل میں کوئی نہیں آتا ہے، اور جب وہ بغیر ان کی مرضی کے آتا کوئی نہیں تو پھر بغیر جھولی بھرے بھیجتے نہیں ہیں، جھولیاں بھی بھر بھر کے بھیجتے ہیں. اللہ نے کوئی بھی آپ کوئی کام بے مقصد نہیں کرتے ہیں؟ بے مقصد کوئی کام کرتے ہیں؟ تو کیا اللہ نے انسان کو بے مقصد پیدا کیا؟ بے مقصد. اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو اس لیے سے پیدا کیا کہ وہ پرکھا جائے. کیا کرا جائے؟ اب جو لوگ صرف دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، انہیں موت کی کوئی فکر نہیں، میری تقریر ان کے اوپر کوئی اثر نہیں کرے. ہمیشہ تقریر کرنے والی کی غلطی نہیں ہوتی، کبھی کبھی سننے والی کی بھی غلطی ہوتی ہے. میری تقریر صرف ان پر اثر کر سکتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ماننا، اور انہیں میری تقریر پوری سننی چاہیے جو یہ جانتے ہیں کہ انہیں ماننا. چونکہ میں نہ تو کوئی معاذ اللہ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے آیا، نہ میں کوئی آپ کو مزے کے لیے آیا ہوں. میری ایک ڈیوٹی ہے، اس ڈیوٹی کو پورا کروں گا. مجھ سے اس ممبر کا بارے میں پوچھا جائے گا، مجھ سے کرسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. صحابہ کرام نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن کس کا حساب ہوگا؟ ابو ہریرہ رونے لگے. حضور اس میں رونے والی کیا بات؟ یہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ فرمانے لگے سب سے پہلے قیامت کے دن عالم سے پوچھا جائے. اور مجھے حضور کی بہت سی حدیث یاد ہے. تو ابو ہریرہ اپنے بارے میں فکر میں کہ میں کیسے جواب دوں گا. ابو ہریرہ کا مثال ہونے والا ہے صحابی رسول 5000 تقریباً کم و بیش احادیث انہوں نے روایت کی ہے. کتنی؟ 5000. ساری حج، روزہ، زکات، ساری احادیث ابو ہریرہ کو اس نام سے نکال تو کچھ بچتا ہی نہیں.
فقہ حنفیہ سے نکالو تو کچھ فقہ میں بچتے ہی نہیں، مگر جب انتقال ہو رہا ہے تو رو رہے ہیں. کسی نے پوچھا اتنے بڑے صحابی رسول نے موت سے ڈر رہے؟ کہا نہیں. کہ میں اس وجہ سے ڈر رہا ہوں، حضور نے فرمایا کسی کا تب تک انتقال نہیں ہوتا ہے کہ جب تک وہ یہ نہ سمجھ لے کہ وہ جہنمی ہے یا جنتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرے مالک ابو ہریرہ کی خطاؤں کو معاف کر دینا، اس کی لغزشوں کو معاف کر دینا. جب مجھے موت آئے تو ایمان پہ موت عطا کرنا. اب ہم لوگوں نے ہر چیز کو مذاق سمجھ لیا، ایسا نہیں. کچھ لوگ جب مجھ سے کہتے ہیں آپ کی تقریر سن کے بڑا مزہ آیا تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں کہتا ہوں یار آپ نے مجھے مزے کا سامان بنا رکھا ہے، میں تو آپ کی عبرت کا سامان بننا چاہتا ہوں. یہ ہمارے زاہد بھائی ماشاءاللہ بڑے بہترین ناظم ہیں اور بڑے خوبصورت دل ان کے اندر اچھے شاعر ہیں. اللہ انہیں خوب برکت عطا فرمائے. قاسم ندیمی صاحب کے حکم پر میں حاضر ہوں اور میں جو ہے نا وہ ابھی آپ کے بلا بادی نے بھی پڑھا، قاسم بھائی نے بھی پڑھا، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ ریسپانس نہیں کرتے. اب آپ مجھے بتائیں اتنے اچھے اچھے شعر چن کے آپ جب کچھ بھی ریسپانس نہیں کرو گے تو پھر آپ کی اچھی چیزوں کا بھی کوئی ریسپانس نہیں ملے گا. اگر آپ اچھے شعر کو نہیں سراؤ گے تو لوگ اچھی شاعری کرنا بند کر دیں گے. میں تھوڑا سا ہلکا سا آپ کا اپنا امتحان لینا چاہ رہا ہوں. آپ کا کیا امتحان لوں؟ دو تین شعر پڑھو ارشاد. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ سبحان اللہ. 90 نیکیاں ملتی ہیں، ایک بار سبحان اللہ کہنے میں. کتنی کی ملتی ہے؟ اور آپ کے پاس اگر زیادہ نیکیاں ہوں آپ پھر بھی سبحان اللہ کہیں اور بات مجھے دے جائے اپنی نیکیاں، کیونکہ میں قریب ہوں نیکیوں کے معاملے میں. مگر آپ سبحان اللہ کہے ضرور. جب بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ اس کا ذکر کرتا ہے. تو آپ ایک بار اللہ کہو گے تو آپ کو 70 بار کہے گا. ہاں میرے بندے زور سے بولے نا سبحان اللہ. پڑھتا ہوں دو تین شعر، نہ جانے کس کا کلام ہے مگر بڑا مشہور ہے، وہی کلام پڑھتا ہوں. میں آپ کے اچھا اس جلسے میں دوسری بار آیا مجھے ایسا یاد آ رہا ہے، میموری لوز نہیں ہوئی، اللہ کا شکر ہے. میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ نبوت کا پھول ہے، میرا حسین باغ کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. گزرا جہاں جہاں سے نوازا رسول کا، اب تک وہاں خدا کے کرم کا حصول ہے. تکبیر، نعرہ رسالت، قطب والا تلوار والا اور کچھ لوگ مرسڈیز پہ ڈانس کرتے ہیں، بی ایم ڈبلیو پر. کچھ لوگ تو بیچارے بلٹ نہیں کرتے ہیں، اس کے پیچھے سے اس کی روڈ کرواتے ہیں اور اتنی آواز کرواتے ہیں شور مچتے ہیں. بڑا بھونا لگتا ہے تو آدمی جو بلٹ کی آواز بدل والے کا اچھی خاصی آتی ہے بلٹ، پیچھے سے کٹوائے گا. وہی تو دیکھ لو یار 2.5 لاکھ چل چکی ہے. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر صدیق مدینے میں رات میں چلتے جوتے اتار کے چلتے. حضرت عمر نے پوچھا رات میں آپ کو دیکھتا ہوں ننگے پاؤں چلتے ہیں، کیا بات ہے؟
کہنے لگے عمر میں نہیں چاہتا کہ میرے پیروں کی آواز سے کسی مسلمان کی نیند خراب ہو جائے. اپنی اپنی گاڑیوں پر لوگ نام نہیں کرتے مگر یہ شعر سماعت کریں. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا, دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا, ایسا سوال جس کی سواری رسول ہے. بولے تو صحیح طرح ہے. ایسا سوال. اور ایک آخری شعر پڑھتا ہوں آپ کے ذوق کو دیکھ کر کے آخری پڑھتا ہوں. داتا صاحب لاہوری نے لکھا ہے ایک آدمی حسین کے پاس آیا. کس کے پاس؟ کہنے لگا حسین میں بیکاری ہوں. ویسے تو ہم سبھی حسین کے بیکاری ہیں. کہنے لگا حسین میں بیکاری ہوں. ہم کسی کو 2 روپے دیتے ہیں 10 روپے, اس سے کہتے تجھے شرم نہیں آتی بھیک مانگتے؟ ایسا تو شرم آتی تو تیرے پاس آتا کیا؟ آپ اس کی عزت خراب کر رہے. مولا علی نماز پڑھنے جا رہے ہیں. ایک آدمی کہنے لگا حضور میں بڑا ہی پیاسا ہوں, میں بڑا بھوکا ہوں, میرے بچے ہی بھوکے. آپ نے کہا میں لے میری اونٹ کی پکڑ, میں نماز پڑھ کے آتا ہوں. جب آپ نماز پڑھ کے آئے تو اونٹ لے کے چلا گیا. کسی نے کہا وہ آپ کی اونٹنی لے گیا. حضرت علی نے فرمایا اچھا کیا وہ لے گیا, اگر وہ نہ لے کے جاتا تو میں اسے اونٹنی دے دیتا. امام حسین کے بعد آئے کہنے لگا اللہ کے نام پہ کچھ ملے گا؟ آپ نے فرمایا بہت کچھ ملے گا مگر ابھی نہیں, شام کو آ جانا. وہ شام کو گیا تو پھر دیر ہوئی, رات ہو گئی, اندھیرا چھا گیا. وہ کہتا ہے رات میں کچھ اونٹوں کے پیروں کی آواز آئی تو حسین اٹھے, کہنے لگے یہ میرا مال آ گیا. وہ کہتا ہے تقریباً داتا صاحب لکھتے ہیں تقریباً 5 سے 10 ہزار سونے کے سکے تھے. وہ کہتا ہے میرا کام ہو گیا, اگر ایک سکہ بھی مل گیا تو کام ہو جائے گا. مگر حسین ہے نا وہ فرمانے لگے بھائی ایسا کرو یہ جتنے بھی سکے ہیں نا فرمایا اونٹ کے کجاوے نہ کھولو, اونٹوں پہ لدے رہنے دو. یہ سارے کے سارے سکے اسی آدمی کے ہیں جو یہ ہم سے بھیک مانگ رہا ہے. اللہ اکبر. اور کہنے لگا حضور یہ اونٹنیاں, کہنے لگا فرمایا یہ اونٹنیاں بھی تیری ہیں. کسی نے پوچھا حسین بھائی کسی کو اتنا تو نہیں دیتا, یہ آپ اتنا کیوں دیتے ہیں؟ کہنے لگے میں اپنی ماں فاطمہ کی وجہ سے دیتا ہوں. کیا مطلب؟ کہ میری امی فاطمہ کہتی تھی حسین اگر تیرے دروازے پہ مانگنے کے بعد بھکاری کہیں اور بھی جا کے مانگے تو پھر تو نے کیا دیا؟ ایک بار میں اتنا دے دیں کہ بھکاری بھکاری نہ رہے. کیسے جذبے والے لوگ ہیں سبحان اللہ. ادھر ایگو کم کریں بھائی, ایگو آواز ذرا تھوڑی صاف کر دیں. تقریر آج کی طرح تھوڑی سی الگ ہوگی بھائی, معاف کرنا بری لگے کسی کو بہت ضرور لگے گی. میں نے بہت تقریر کی ہے کہ ماں باپ بڑے بلند ہوتے ہیں ان کی عزت کی جائے. یہ میں بھی کہہ رہا ہوں یہ بات ہے تو ٹھیک ہے, اس سے رجوع نہیں کروں, پھر بھی تقریر کروں گا مستقبل میں زندہ رہا. مگر آج کی میری تقریر تھوڑی سی الگ ہے. میں نے کچھ سوچا سمجھا تو میرا اس بیان کروں, کچھ پڑھا کچھ سوچا کچھ سمجھا. اقبال کہتا ہے کہ لوگ میرے پاس آئے اور آ کے انہوں نے کہا کہ حسین نے کربلا میں حق ادا کر دیا. تو میں نے ان سے کہا ابے آگے بات کیوں کہتے ہو؟ حسین نے حق ادا کر دیا. یوں کہو پہلے حسین کی ماں فاطمہ نے مدینے میں حق ادا کیا ہے, پھر حسین نے کربلا کے میدان میں حق ادا کیا. پہلے حسین کے باپ علی نے حق ادا کیا. لوگ کہتے ہیں کہ بچے بڑے نافرمان ہو رہے ہیں. آپ مجھے بتاؤ آپ اپنے گھر میں اگر ببول کو بوگے تو پھر بڑے ہو گئے کس کا پیٹ نکلے گا؟ بتاؤ تو ذرا یار, بتاؤ مجھے. اور آپ
آپ نے اپنے بچے کو گانے فلمیں ڈرامے سنائے ہیں. یہ جتنے لڑکے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں ان کی ماؤں سے پوچھ لو. یہ جتنے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے کانوں میں لیڈ لگا کے بے حیائی کے ساتھ کھانا سنتے ان سب سے پوچھ لو کہ جب یہ پیٹ میں تھے اپنی ماں کے تو ماں نے فلمیں دیکھی تھی کہ نہیں دیکھی؟ ہم اتنے بڑے مسلمان ہیں کہ یہاں تو سارے مسلمان نظر آ رہے ہیں. سارے میں بھی تھا. اصل امتحان ہوتا ہے جب ہم اپنی زندگی میں ہوتے ہیں. عورت اپنے بچے کے پاس بچے کا پیٹ میں ڈاکٹر کے پاس گئی ہے. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں تمہیں بچے میں آئرن بنانا ہے, مضبوط بنانا بچے کو, تو سیب کھاؤ اور تم بادام کھاؤ, انجیر کھاؤ. اگر اپنے بچے میں وٹامن ڈی بڑھانے ہیں تو ایسا کرو کہ سنترا کھاؤ اور امرود کھاؤ. بتاؤ مجھے. اور ماں سے کہتا ہے ڈاکٹر غصہ نہ کرنا, تم غصہ کرو گی بچے کو بڑا اثر ہوگا. اپنا دوسری بھاگو. مجھے یہ بتاؤ کہ اللہ کا بنایا ہوا سیب, اللہ کا بنایا ہوا سنترا, اللہ کا بنایا ہوا امرود اگر ماں کھائے تو اس کے پیٹ کے بچے پہ اثر پڑ جائے تو کیا اللہ کا قرآن ماں پڑھے گی تو بچے پہ اثر نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. بولو تو صحیح یار. یہ کو کم کریں بھائی, بولو تو صحیح. ذرا آواز بڑھاؤ, ٹریبل بڑھاؤ, مسکرا کے بولو ذرا. ہم تقریریں کرتے رہیں گے, تقریریں سنتے رہیں گے. یہ مجھے بتاؤ آپ, یہ جو لوگ کہتے ہیں ہمارے بچے موبائل میں لگ گئے, بگڑ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, ہمارے بچے موبائل میں لگ گئے ہیں, آپ اپنے بارے میں بھی تو ذرا بتائیں نا ہمیں ذرا. ایسا کریں گے میرے بچے موبائل نہیں چھوڑتے, تو میں نے کہا آپ چھوڑ دیتے ہیں. آپ کیا فارغ بیٹھتے ہیں موبائل, آپ نہیں چلاتے موبائل. پہلے آپ چھوڑو تبھی تو آپ کے بچے چھوڑیں گے نا. دونوں میاں بیوی اس میں گھسے ہوئے ہو ہے نا, اور تمہیں کوئی کام نہیں تو بچہ تو وہی دیکھے گا نا. بچہ رو رہا ہے, ماں بدتمیز اتنی ہو گئی بے وقوف کہ بچہ رویا ہے, ماں کی گود چاہتا ہے, اس نے موبائل دے دیا. تو نے تو خود ہی موبائل کے حوالے کر دیا. آپ نے کبھی بھینس کے بچے کو روتا نہیں دیکھا ہوگا. میری طرف دیکھیں, میں کوئی آپ کو امام غزالی کی بات بتاؤں, مذاق نہیں کرتا میں. بھینس کا بچہ پیدا ہوتا ہے اور جاتے ہی اپنی ماں کا دودھ پینے لگتا ہے. اور انسان کا بچہ ماں کو پہچانتا بہت دنوں میں, ٹھیک ہے, آواز تو نہیں دیتا نا پیدا ہوتی ہے. توجہ کرے ذرا. آپ کا بچہ, آپ کو پتہ ہے یہ قاتل بچے کون ہوتے ہیں؟ قاتل, سفاک, رہزن, یہ ڈکیت, بے رحم, یہ کون ہوتے ہیں؟ ہارورڈ یونیورسٹی نے ان پر ریسرچ کیا. یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں روتے رہتے ہیں, ان کے ماں باپ انہیں اٹھاتے نہیں, پیار نہیں دیتے. تو یہ بھی زمانے کو پیار نہیں دیتے. اب سنیں, جب ڈاکو مارتا ہے نا تو وہ کہتا ہے او ڈاکو رحم کر, وہ کہتا ہے مجھے تو میری ماں نے رحم سکھایا ہی نہیں. یہ بچے روتے کیوں ہیں بھائی؟ یہ روتے اس وجہ سے ماں باپ انہیں پیار دیں, اتنا پیار دیں. آپ مجھے دیکھیں, آپ ابھی ہمارے یہاں کوئی نئی چیز بچوں کی, اس کے اوپر بتا رہا ہوں میں, بچوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ کو صحیح لگ رہی ہے میری باتیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں, بچوں پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے بھائی. ظلم یہ ہو رہا ہے کہ بچے اگر مہمان آ گئے نا گھر پہ اور بچے آ جائیں تو کہتے ہیں بڑی بے عزتی ہو گئی. تو کیسے بے عزتی ہو گئی؟ وہ بچے مہمان آئے تھے, بچے گھر میں گھسائے, پھر بیٹھک میں آ گئے اور انہوں نے پھر کھانا شروع کر دیا, میٹھا شروع کر دیا, اور وہ ماں مار رہی ہے, باپ بھی مار رہا ہے, بدتمیز, شرم نہیں آتی, وہاں چلا گیا تھا. اچھا میں آپ کو نیا ریسرچ بتاؤں, ابھی کچھ دنوں پہلے ریسرچ ہوا ہے, وہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو جب کوئی مارتا ہے نا, نہ سمجھ بچوں کو, تو انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کیوں پٹ رہے. اب یہ مار رہے ہیں, کہہ رہے بچے نے بے عزتی کر دی. اچھا وہ مہمان جو ہے نا وہ بھی بہت ہی بڑا جاہل تھا, وہ بھی اپنے گھر جا کے کہہ رہا تھا اور یہ فلاں کے بچے بڑے بدتمیز ہیں. کا کیا وہ آ گئے تھے, کھا رہے تھے. اچھا تو وہ کیا کرتے, نہیں آتے تو انہوں نے موقع اچھا سمجھا, آئے, وہ بولے یہاں کوئی روک بھی نہیں رہا, روک ٹوک بھی نہیں, شروع ہو گئے, کھانے لگے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یار بچوں پہ تمہیں پیار نہیں آتا, اور سنو تم کہتے ہو تمہارے مہمان کے سامنے بچے آ گئے, تمہاری بے عزتی ہو گئی اور تمہاری عزت ختم ہو گئی. میں تجھے لے کے چلوں اس بات کا میں کہ اللہ نے جتنی عزتیں اپنے حبیب کو عطا کی, نہ تو آج تک کسی کو عطا کی ہے, نہ قیامت تک کسی کو عطا کرے گا. وہی نامہ کر کے مکی ہوئے, سرے اشراق نشی ہوئے, وہ نبی ہے جن کے ہے یہ مقام, وہ خدا ہے جس کا مقام نہیں, وہ کمال حسن حضور ہے, وہ کمال
बच्चे 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 पालने आ जाए बच्चे, तुम्हें बेइज्जती लगती है बच्चे तुम्हारे पास आ जाए तो? यार बच्चों के साथ बदतमीजी करते हो, बच्चों के सामने फिल्में चल रही है, घरों में ड्रामे चल रहे हैं, घरों में लड़कियां नाच रही है, रस कर रहे हैं, बच्चों को स्कूल भेज रही है। अब तो इतनी बदतमीज औरतें हैं कि 3 साल का बच्चा हुआ नहीं, 2.5 साल का, कि चलो स्कूल। यार वो बच्चा क्या मतलब है, उसके बचपन पे जुल्म हो रहा है। आला हज़रत ने फरमाया कि 4 साल से कम बच्चे को पढ़ने बैठाया जाए। 4 साल 4 महीने 4 में बिस्मिल्लाह शरीफ होती है, 4 साल 4 महीने 4 दिन में बिस्मिल्लाह शरीफ होती है। और वो बच्चे आज में इलाहाबाद में मैंने देखा एक जगह, लखनऊ में गालिबन सुबह के वक्त में मैंने देखा वो बच्चे स्कूल वैन में वो सो रहे बेचारे, अल्लाह अकबर, ऐसे करके वो जो है ना वो छोटे मार रहे हैं। और वो जरा गौर करें, मैं समझा बड़ी हैरत की बात है, अल्लाह अगली सीट पे मास्टर जा रहा था बेचारा, वो भी सो रहा था। मैं कहा यार क्या जुल्म है छोटे छोटे बच्चों पर, यार इन्हें प्यार देना चाहिए था, मोहब्बत देनी चाहिए थी। माँ बाप के ये मोबाइल चलाने वाले क्या जाने बेवकूफ कि बच्चों को सीने में बिठाने से क्या सुकून मिलता है। इन्हें क्या पता कि बच्चा जब बाप के पेट पे खेलता है तो बाप को कितनी खुशी होती है। ये तो मोबाइल वाले खिलौने में लगा हुआ है, मोबाइल में लगा हुआ है, घर आकर भी मोबाइल में लगा हुआ, बच्चों को प्यार नहीं दे रहे। आप मेरी बात सुन लो, इमाम हुसैन के बहाने बच्चे पालना सीख लो। बोलो तो सही तरह सुभान अल्लाह। बच्चों को प्यार दो, बच्चों को समझाओ, हैं? जब तक माँ नेक नहीं होंगी बच्चे ने, जब तक बाप नेक नहीं होगा बच्चे ने, हैं? जरा गौर करो, एक बुजुर्ग कहते हैं कि मेरी माँ, तवज्जो करें, कहते हैं मैं 10 साल का हो गया, नमाज को कह रही थी मेरी माँ, बेटे नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ बोली बेटे नमाज पढ़ने जा, कहते मैं नहीं गया। फिर मेरी माँ ने कहा ए नमाज पढ़ने जाता है कि नहीं, मैंने फिर नजरअंदाज कर दिया। वो रोटी बनानी थी, इतनी गुस्से में उठी कि रोटियां गिर गईं और फिर उसने चिमटा जोर से मेरे सर पे मारा। कहते हैं मैं कांप गया, सर फट गया, अम्मा जा रहा हूँ, अम्मा जा रहा हूँ। कहते हैं मेरा दिल घबरा गया, बचपन छोटा सा बच्चा था मैं, मुझे एकदम तकलीफ हुई। कहते हैं मेरी माँ ने हल्का सा रुमाल वाला चल, मैंने मैं मस्जिद में चला गया और 40 साल की उम्र हो गई, आज तक नमाज नहीं छूटी। मैंने माँ से बड़े होकर पूछा माँ इंतकाल करने वाली थी माँ, मेरी माँ तूने मेरे बचपन में क्यों मारा था चिमटा और रोटियां गिर गई थी? तो मेरे माँ ने कहा मेरे लाल मुझ पे रोटियां बनाना फर्ज नहीं है, तुझे नमाजी बनाना फर्ज था। तकरीर सुनेंगे अपने घर चले जाएंगे। तकरीरें आज देखे तो देखें, हमारे यहाँ कोई प्लानिंग तो है नहीं कि बच्चे के सामने क्या बातें करनी चाहिए। मेरे हिसाब से बच्चे के साथ बैठ के नाते सुनो। बोलो तो सही। जब तुम्हारे बच्चे 2 साल के हो, 3 साल के हो, आला हज़रत फरमाते हैं जब बच्चा तुम्हारा समझदार हो जाए तो उसके हाथ में तस्वीर दे दो, उसे दुरूद पढ़ना सिखाओ। आला हज़रत फरमाते हैं जब माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, छोटे बच्चे को, तो फरमाते हैं जब वो दूध पिलाते वक्त अगर नबी पर दुरूद पढ़ देना तो अल्लाह उसके बच्चे को आशिक रसूल बना देता है। अच्छा, पहले की औरतें नेक थी, शरीफ थी। हमारे गाँव की एक मिसाल है कि एक औरत कुरान पढ़ी लिखी आई, उसका आदमी पढ़ा लिखा नहीं था कुरान, तो उसने अपने आदमी को कुरान पढ़ना सिखा दिया। अरे बोलो करा बोला तो सुभान अल्लाह, कुरान पढ़ना सिखा दिया। अब तो ऐसी आ जाती है तो बुला देती है, अगर आ जाए तो इस तरह की औरतें। माशाअल्लाह लड़कियां मोबाइल के हवाले हो गई, लड़कियां यहूदी लड़कियों की तरह हो गई, मुसलमानों की लड़कियां गैर मुस्लिमों की लड़कियों की तरह हो गई, उन्हीं के रविश पे चल रही है। ना तवज्जो करे, अरे जो औरत एक अपने आदमी को बच्चा गोद में लेके और पूरा बाजार घुमा देती है कि चल पीछे पीछे आ जा, मैं समय वो जो पसंद कर रही है, चूज कर रही है, इधर से उधर, उधर से उधर, एक दुकान से दूसरी दुकान से तीसरी दुकान, पीछे पीछे चलता रहता है बेवकूफ। ये बताओ जो औरत एक सीधे साधे आदमी को पूरा बाजार घुमा देती है तो वो चाहे तो मस्जिद नहीं भेज सकती। बताओ मुझे जरा, मस्जिद नहीं भेज सकती? अरे औरतें चाहे तो क्या नहीं कर सकती हैं? औरतें ने तो तारीख ही लिखी है। अरे औरतें चाहे तो कहते भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, मगर इसके लिए इन्हें खुद भी तो पढ़ना पड़ेगा। इन्हें तो मियाँ फुर्सत कहाँ है? तवज्जो करें, मेरी तरफ देखें, गौर करें और मेरी बात पर ध्यान दें। आप हजरा, पहले की औरतें नेक थी, शरीफ थी, अल्लाह वाली थी। मियाँ पहले के जमाने में जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये जब बटा नहीं था, गैर मुनक़सिद पाकिस्तान और हिंदुस्तान था, ये पूरा बर्रे सगीर था, पूरा सिंध था। उस जमाने में पंजाब के अंदर एक बुजुर्ग थे, उनका नाम था पाज़ैद। उस वक्त तक बुजुर्ग नहीं थे, चौधरी
2 بیویاں, تیسری شادی ہوئی تو تیسری بیوی ٹھیک مل گئی. کبھی کبھی اچھی بیوی مل جاتی ہے انسان کو, تیسری بیوی ٹھیک ملی. اب وہ اتنی نیک ملی, اس نے دیکھا چودھری مالدار ہے, سب کچھ ہے, مگر چودھری جو ہے نا وہ نماز یہ راستہ کیا, بار بار جو جا رہے ہیں ان لوگوں سے گزارش کرتا ہوں بھائی بیٹھ جائیں, تھوڑا سن لیں. جب آپ میری پوری تقریر سن لیں تو پھر آپ کو پھر وہ اجازت ہوگی کہ آپ میری تقریر کے بارے میں جو تاثر چاہیں وہ قائم کر لیں, مگر سن تو لیں پوری بات. تو اس نے دیکھا چودھری سارے کام کرتا ہے نماز, تو اس نے سوچا چلو اسے چودھری کو, اس نے دیکھا کہ چودھری بیٹھک میں سوتا ہے, 3 بیویاں مگر سوتا بیٹھک میں. پہلے کے لوگ تھوڑے وہ شرم والے ہوتے ہی تھے, بیٹھکیں مناتے تھے, کوئی مہمان آ جائے تو بیٹھک میں بٹھاتے تھے, اپنے دوستوں کو بیٹھک میں بٹھاتے تھے. اب تو دوستوں کو اندر گھر میں لے کے آتا ہے. بے شرم, تو نے اپنی بہن سے دوستی لگوانی ہے یا تیری اپنی دوستی ہے؟ اپنی بیوی سے دوستی لگوانی ہے یا تیری خود کی دوستی ہے؟ جب اللہ رسول نے پردے کا حکم دیا ہے تو خاموشی کے ساتھ اسے باہر کیوں نہیں بٹھاتا؟ مگر میاں دوست سے دوستی کری اور معاذ اللہ پھر اپنی بربادی کے راستے نکال لیے, اور پھر شرم نہیں آتی. وہ آدمی سوتا تھا, وہ اس میں اپنی بیٹھک میں رات میں اسے دودھ دے کے آتا تھا اس کا نوکر, تو بیوی نے پہلے ہی دن کہا میں دودھ لے کے جاؤں گی. دودھ لے کے گئی تو اس نے کہا نوکر کو نہیں آنے دیا. چودھری نے کہا تو کہنے لگی میرا زیادہ حق بنتا ہے چودھری صاحب. اس نے جا کر کے دودھ دیا اور اس کے بعد بولی اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کی ٹانگیں دبا دوں. چودھری نے کہا ٹھیک ہے دباؤ. اس نے ٹانگیں چودھری کی دبانا شروع کی. دباتے دباتے کوئی آدھا گھنٹہ تقریباً ہوا تو چودھری سونے لگا. اس نے کہا چودھری صاحب آپ کی آنکھوں میں نیند آ رہی ہے اور میں بھی جا رہی ہوں, اگر آپ کی اجازت ہو تو صبح فجر میں آپ کو اٹھا دوں. چودھری نے کہا فالتو بات نہ کر, بھاگ یہاں سے, بھگا دیا. مگر اللہ والوں کی بیزتی, وہ بیزتی کو بیزتی سمجھتے نہیں, چلے گئے. سنو وہ چلی, اس کے بعد توجہ کرو کہ چلی گئی. مگر دوسرے دن آئی, چودھری نے کہا وہ بات نہیں کہے گی, کہاں آپ دودھ پیجئے. دودھ پلایا, پھر پاؤں دباتی رہی. جب چودھری سونے لگا تو بولی چودھری ناراض مت ہوئیے گا, مگر اگر اجازت دو تو فجر میں اٹھا دوں. میاں اتنی غصے میں لات ماری, چودھری نے نیچے جا کے گری, اوپر سے نیچے گری, منہ میں چوٹ لگی. اللہ اکبر, گر کے برتن اٹھایا, کچھ نہیں کہا, چلی گئی. ایسے ہی روزاتی رہی, کئی ہفتے گزر گئے. تو چودھری ایک دن کہنے لگا یہ بتا تو کون سی مٹی کی بنی ہے, میں تجھے مارتا ہوں, گالی دیتا ہوں, دھکے مارتا ہوں, پھر بھی روز آ کے نماز کو کہتی ہے, کیا بات ہے ایسی؟ کہنے لگی چودھری میں نمک حرام نہیں ہوں, نمک حلال ہوں, آپ میرے شوہر ہیں, اگر آپ کا نمک کھاتی ہوں, اگر آپ جہنم میں جائیں گے تو مجھے یہ ٹھیک نہیں لگے گا. چودھری صاحب ایسا کرو, آپ نماز پڑھ لیا کرو. چودھری نے کہا پھر تجھے صبح کو اٹھانے کی ضرورت نہیں, میں تجھے صبح کو اٹھاؤں گا. صبح کو چودھری نے اپنی بیوی کو اٹھایا, دونوں نے مصلی بچھایا. جب چودھری سجدے میں گیا تو عورت بھی سجدے میں جا کے روئی, کہنے لگی مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, پٹ کے گالیاں کھا کے, ڈانٹ کھا کے میں یہاں تک لائی ہوں, مگر دل بدلنا تیرا کام ہے میرے پروردگار. میں گنہگار عورت ہوں, میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے, مگر سجدے میں لانا میرا کام تھا, نمازی بنانا تیرا کام ہے. میرے مالک میرے شوہر کو نمازی بنا دے. اللہ اکبر, اللہ کا کرم ہوا, شوہر کا دل بدل گیا, اپنے وقت کا نیک آدمی بنا, تہجد تک کی نماز نہیں چھوڑی اس کے بعد. اور ان دونوں کے درمیان جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام تھا سلطان العارفین, سلطان باہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے کہا تھا تسبیح پھری پر دل نہیں پھریا, کی لینا تسبیح پڑھ کے ہوں, علم پڑھا پر ادب نہ پڑھیا, کی لینا علم پڑھ کے ہوں. بنے صغیر میں میرے شیخ عبد القادر جیلانی کے 2 وزیر ہیں, ایک کا نام امام احمد رضا خان بریلوی ہے اور دوسرے کا نام سلطان باہو ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو بچے پھر ولی بن کے پیدا ہوتے ہیں. ماں باپ دونوں فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے, گالیاں بکیں گے, آپس میں جھگڑے کریں گے, گالیاں دیں گے, تو بچے کیا کریں گے؟ بتاؤ مجھے, یہ ہمارا اسلام تھا یا ہم نے تو دوسرا کوئی اسلام پڑھا ہے؟ لوگ کہتے ہیں مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں, وہ مدینے کے مرد لاجواب ہیں. میں کہتا ہوں یہ بھی ادبی بات ہے, پہلے مدینے کی عورتیں لاجواب ہیں. سبحان اللہ. وہ کون لوگ تھے ذرا بولو تو, مدینے سے نکلے, مدینہ چھوڑا, مگر پھر ان کی لاشیں بھی کبھی مدینے نہیں آئیں. کتنے صحابہ ایسے ہیں, 10-15 لوگوں کو جانتے ہیں آپ لوگ, 20-25-50 کو,
مگر میاں ہزاروں ایسے ہیں جو ایک قبر میں 100 دفن ہیں، جو 4 سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ اگر انہوں نے مدینہ نہ چھوڑا ہوتا تو آج ہم تک اسلام نہیں آتا۔ انہوں نے بیوی چھوڑے، بچے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ کے وہ جاتے تھے، بیویوں سے کہہ کے جاتے تھے بھی جا رہے ہیں، اب قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ بیٹا اپنی ماں سے کہتا تھا اماں جانو میرا دودھ معاف کر دینا، اور میں حضور کے نام پہ ماں کہتی تھی نانا بیٹے تو اپنا دل تھوڑا مت کر، تو جب پیدا ہوا تھا میں نے تبھی کہا اے اللہ میرے بیٹے کو زندگی دے دے، میں تیرے محبوب پر نشان کر دوں گی۔ وہ کون لوگ تھے ہٹ نہ سکتے تھے، اگر جنگ میں آ جاتے تھے پاؤں میدان سے شیروں کے بھی بھر جاتے تھے، اس سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، یہ ہے چیز ہی کہ ہم تو سے لڑ جاتے تھے۔ دشت و دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تیر خانے کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شام نظروں میں یہ جستی تھی جہاں داروں کی، کرنا پڑتے تھے حدیث چھاؤں میں تلواروں کی۔ آگے آنے لگائی میں اگر وقت روا کبرلو ہو کے زمین پوش ہوئی قوم ہجا، ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود آیا، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ رہا، بندہ صاحب و موتا جو کبھی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تو ہی کہتے کہ اٹھانا تیرے خیمہ جس نے، کاٹ کر رکھی ہے کفاروں کے لشکر کس نے۔ سبحان اللہ، کون تھے جو اللہ کے لیے جیتے، جن کی ماں نے انہیں اجازت دی تھی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اپنے بچوں کو لے کے آؤ۔ کفار یہ کہتے ہیں حضور کے بارے میں کہ انہیں ہم باندھ کے لے کے آئیں گے، وہ رسیاں ساتھ میں لے کے آئے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو باندھ کے لے کے جائیں گے۔ کون ہے جو اپنے بچوں کو دے؟ پورے دن تانتا لگ گیا، صبح سے لے کے شام تک، اڑیل جوان، کڑیل جوان، پہلوان، مائیں اپنے 18 سالہ، 20 سالہ، 21 سالہ، 25 سالہ، شوہر اپنے، بیوی اپنے شوہر کو لے کے آ رہی، ماں اپنے بیٹی کو لے کے آ رہی، تانتا لگا ہوا ہے، اور جرم ہے کسی ایک عورت میں بھی نہ ہو کہ میرے بچے کا خیال رکھا جائے۔ نہیں نہیں، ہر عورت یہی کہتی تھی حضور اپنے آدمی کو، اپنے بیٹے کو بھیج رہی ہوں، مگر سب سے اگلی سب میں کھڑا کر دینا تاکہ میں شہید کی ماں کہلاؤں اور میں شہید کی بیوی کہلاؤں۔ یہ عورتیں جو مسجد تک نہیں بھیجتی ہیں سمجھ پائیں گی اسلام کیسے پھیلا ہے؟ یہ جو قرآن نہیں پڑھتی، سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہے، ماں کا اثر پڑتا ہے بچے کو۔ میری بیٹیاں، میری بہنیں، تم دنیا میں یوں ہی نہیں آئی ہو، تم میرے نبی کی اسلام کی شہزادی ہو۔ تم پہ فلم دیکھنا، ڈرامے دیکھنا زیب نہیں دیتا، تم جب قرآن پڑھتی ہو تو اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، جب تم درود پڑھتی ہو تو اللہ، بولو ذرا بولو، یہ تمہیں کس نے سکھا رکھی ہے یہ باتیں؟ کہ کہاں دور جا رہے ہو؟ ہمارے نبی ہمارے قرآن دے کے گئے ہیں، قرآن چھوڑ دیا ہم نے۔ ایک جگہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، میں کبھی نماز پڑھنی ہے تو جب وہ مسلح اٹھایا تو اس نے بہت بھول لکھی، سمجھ گیا میں نے مسلح ہے مگر نمازی نہیں ہے۔ وہ مائیں کہتی تھی یا رسول اللہ میرے بچے کو قبول فرما لیجئے میرے آقا۔ بھائی مائک والے بھائی سے گزارش ہے تھوڑی سی آواز اس کی گونج کم کر کے، اس کی آواز میں تھوڑا سا بیس کم کر کے، آپ کو دیکھ کے تھوڑی لمبی تقریر کرنے کا ارادہ ہے، کیا دل آپ کا سنیں گے انشاءاللہ؟ ادھر والے بتائیں ذرا سنیں گے انشاءاللہ؟ ادھر والے بھی بتا دیں ذرا، دونوں ہاتھ جوڑ کے پورا کلمہ کہے یا رسول اللہ۔ آپ ذرا غور کریں، توجہ کریں، آپ توجہ کریں، یہاں پر غور کریں، اس طرف ذرا غور کریں میری طرف کہ میاں ہر ماں یہ کہہ رہی ہے یا رسول اللہ میرے بچے کو لے کر کے جائیں، میرے نبی پاک کی بارگاہ میں لائن لگا ہوا ہے، تانتا لگا ہوا ہے، مگر سنیں اب رات کا وقت ہوا ہے۔ سیدہ خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک صحابیہ ہیں، یہ کہیں نے ویکیپیڈیا نے بھی انہیں جو ہے وہ درج کیا ہے اپنی جگہ پر، آپ انہیں گوگل بھی کر کے دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں۔ یہ ایک شاعرہ تھی، مگر جب اسلام لائی تو نبی پاک نے اسے کلمہ سکھایا تو یہ کلمہ کرتے پڑھتے بولی یا رسول اللہ میری زبان تو کلمہ پڑھ رہی ہے مگر میرے سر کے بال سے اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ وہ سیدہ خنسا تھی جو پوری رات عبادت میں رہتی تھی، اس کے 2 بچے تھے، جب اس نے سنا ساری عورتیں اپنے اپنے بچوں کو لے کے آئی ہیں تو رات کے وقت میں یہ خنسا اپنی کمرے میں رو رہی ہے، روتے 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 جب اس کے آواز بلند ہوئی تو بچے اٹھ گئے، ایک 11 سال کا بیٹا ہے، ایک 12 سال کا بیٹا
भी इसके बराबर हूँ, मैं भी चला जाऊंगा या रसूल अल्लाह। फरमाया नहीं नहीं, तू अभी छोटा है। कहने लगे हुजूर आप मेरे भाई से मेरी कुश्ती करा दीजिए, मेरा इससे जोर आजमाई करा दीजिए, मैं ताकत में इससे ज्यादा हूँ, इसे मार लेता हूँ। हुजूर ने फरमाया ठीक है। आगे बढ़ा, अपने भाई से बोला देख तेरा तो जयबत्ती तू तो भर्ती हो गया हुजूर की फौज में, मगर अगर मैं रह गया तो मैं किस मुंह से जीऊंगा। देख दोनों सगे भाई हैं, 7 साल शहीद होंगे, ऐसा कर मुझे भी नबी के साथ ले चल। मेरे भाई आज मुझे अपने सीने पे बिठा ले और गिर जा, अल्लाह इसका बदला देगा, तू मेरा बड़ा भाई है, मुझ पे एहसान कर दे। देख मेरे भाई, मुझे गिराना नहीं बल्कि गिर जाना। इतना सुना था तो मेरे नबी ने उस बच्चे को गोद में उठाया और फरमाया जब तक ऐसे बच्चे और ऐसी माएं दुनिया में रहेगी, कोई इस्लाम का बाल भी भीगा नहीं कर सकता। बाल बीबी का बोलो दूसरा, बाल बीबी का। फिर माँ ने अपने बच्चों को बुलाया, बुलाने के बाद कहा मेरे लाडलो मेरे बेटो, आवाज समझ आ रही है आपके? मेरे बेटो मेरे लाडलो की तरह लाओ तो मैं आखिरी बार प्यार कर देती हूँ। आखिरी बार प्यार करने के लिए अपने करीब किया और कहा मेरे लाडलो तुम्हारा बाप बहुत जमाने पहले इंतकाल कर गया था, मैंने बड़ी मुश्किल से तुम्हें पाला है, मैंने मजदूरियां की है, झाड़ू लगाए, बर्तन मांजे, लोगों के घर की नौकरियां की हैं, मगर मेरे लाडलो बस तुमसे यही कहती हूँ कि तुमसे ये नहीं कहूंगी मैं तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करेगी, मैंने तुम्हें बुढ़ापे की लाठी नहीं बनाया है। मेरे बेटो बस इतना ही कहूंगी कि जब तुम शहीद होके आओ और तुम्हारी लाशें मदीने में दाखिल हो तो मेरे लाडलो सीने पर एक भी, जितने भी जख्म हो सीने पे हो, तुम्हारी पीठ पर एक भी जख्म नहीं आना चाहिए, ताकि देखने वाले देखे तो कहते मदीने की औरतें बुज़दिल पैदा नहीं करती, शेर दिल पैदा करती है। एक औरत आ गई